یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں. ہمارا علی سائی ہیں، میں ذرا ایک اور آپ کے مثال، علی سائی ہیں داماد چیف جسٹس پنجاب کے، لاہور ہائی کورٹ کے. اس کے اوپر پہلے کسی آدمی کو پکڑا، اس کو بند کیا، اس کے اوپر تشدد کیا، اس سے کیس بنایا اس کے خلاف، اور اب اس کو نیب میں بلایا جا رہا ہے. عثمان ڈار ہمارے وہاں سیالکوٹ کے جو ایم این اے کے ایسپرنٹ ہے، ایک آدمی کو پکڑا، وہ حالانکہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، اس کو پکڑا، اس کو کہا اس کے خلاف کیس بناؤ، تم سٹیٹمنٹ دو اس کے اگینسٹ. اس کو لے کے گئے، اس کو بند کیا، سیف ہاؤس میں بند کیا، اس کو پہلے مارا، دھمکایا، ننگا کیا. اس کے بعد کہا آپ کے بیوی بچوں سے ہم یہ کریں گے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے. اسے سٹیٹمنٹ سائن کروا لی. اور یہ صرف اور صرف کوشش ان کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے، ڈرایا دھمکایا جائے. اس وجہ سے میں وہ ابھی تحریک انانس کر رہا ہوں اس کے بعد کہ ان کا جو آپ کا شوق ہے انشاءاللہ ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے. لیکن جو افسوسناک چیز ہے، میں یہ صرف اپنے کارکنوں کا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ، پھر اس کی کہانیاں آتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈر جائیں. ہمارے ایک ایم پی ہیں پنجاب کے، اس کو انہوں نے بلا لیا، ڈرایا دھمکایا، پھر اس کو اعظم سواتی کی انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی جدھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اس کو دکھایا گیا کہ یہ تمہارے سے بھی ہوگا. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے، اس سے یہ ہم کریں گے. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں. پھر وہ شہباز گل اس کے بعد سارا وقت پوچھے کہ جی بتاؤ عمران خان نے نہیں، اس نے تمہارے خلاف سٹیپ، یعنی شہباز گل سے میرے خلاف اسے لے رہے تھے، ایویڈنس لے رہے تھے کہ بتاؤ کہ عمران خان نے یہ کروایا تاکہ مجھے پھنسا سکے. جس کو یہاں سرکاری نوکروں کو انہوں نے جو پنجاب میں تھے جن کو اب او ایس ڈی کر دیا، ان کو بار بار پوچھتے تھے جی بچاؤ کوئی کرپشن ہے، کوئی انہوں نے کچھ کیا، کوئی انہوں نے پیسے لیے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ. یہ آج حال ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کو مان جائیں تو اس طرح کے حالات ہیں. لیکن میں جو سب سے جو ہم سب کے لیے ایک فکر کرنے والی بات ہے، میرے اوپر حملہ ہوتا ہے، ایکس پرائم منسٹر، وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، میں بتایا سب کو، میں نے میڈیا پہ گیا، لیکن جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے. ایک ڈرٹی ہیری تھا، وہ بھی پاور میں تھا، اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف. اب جب مجھے پتا تھا کیونکہ یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے، کیوں اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو جب یہ ہوا، جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا، میں اس کے اوپر ہم کافی بات چیت کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک شوٹر ہے. جو جے آئی ٹی بیٹھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد ثابت کر دیا 3 شوٹر تھے. اس کا فرینزک تھا بھی، 3 جگہ سے گولیاں، وہ خول ملے گولیوں کے. اور وہ جو سارا بیانیہ تھا کہ ایک شوٹر نے اور دینی انتصاب پسند نے کیا، وہ سارا ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ جے آئی ٹی، میں بھی صرف آپ کو یاد کراؤں کہ جو پنجاب کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی، اس میں نہ پنجاب کا جو ڈی پی او تھا گجرات کا جس نے ویڈیو بنائی تھی، نہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار، نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار، اور نہ جو سی ٹی ڈی جو ٹیررزم کی جو تھی، جو اس کو اٹھا کے لے گئی لڑکے کو، اس کے بعد جو شوٹر تھا اس کو جب اپنے پاس رکھا، انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی، نہ وہ تیار ہوئے کہ نہیں ہم نہیں آپ کو، نہ وہ پیش ہونے کے لیے آیا وہ جو سی سی پی او تھا، اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون دیا. یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جے آئی ٹی کی انہوں نے خلاف ورزی کی. میں یہ پھر رول آف لا پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے. سٹنگ گورنمنٹ ایک تفتیش کر رہی ہے، جس پارٹی کی پاور میں ہے گورنمنٹ، اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملہ،
اس کے اوپر پولیس والوں نے منع کر دیا. پھر جے آئی ٹی جو بنی اس کے 4 ممبرز نے جا کے ایک دم جے آئی ٹی کے خلاف بیان دے دیا. پروسیکیوٹر جنرل نے پھر ان 4 کے اوپر تفتیش کی اور ان کا ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, انہوں نے جان کے سیبوٹاج کیا. کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا؟ اب سوچیں وہ کتنا طاقتور ہوگا جو اس کے باوجود کہ ہم پاور میں بیٹھے ہیں ہماری پولیس ہماری بات نہیں سن رہی تھی. یہ ہوتی ہے رول آف لا. اب سوچیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے سربراہ کے اوپر جو اس گورنمنٹ کا پارٹی کا ہیڈ تھا اس کو انصاف نہیں دے سکے تو باقیوں کو کیا انصاف دینا تھا اس گورنمنٹ نے؟ کس کی بات سن رہے تھے؟ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے. اور میں خاص طور پہ وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمیں کوئی یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں ہم جیل بھر دیں گے, ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ, چوروں کو اوپر مسلط کر دیں, چور پھر ہمیں ڈرائیں جیلوں سے, عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں. قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ یہ اب اس سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے مہنگائی کی اب یہ جو منی بجٹ دیا ہے اس سے پہلے اگر آپ کی پچھلے 1 سال پہلے آپ کے بینک میں بلکہ اپریل میں 10 مہینے پہلے آپ کے بینک کے اندر آپ کی تنخواہ تھی, بینک نہیں آپ کی تنخواہ ماہانہ 30,000 تھی, آج صرف وہ 20,000 رہ گئی ہے. یعنی آپ آج صرف وہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتے ہیں. اور اب ایک اور مزید طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا. جو آج مہنگائی ہے آج کی شرح میرے خیال میں 30-32 تھی, آج اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے, 38-39 پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ مزید مہنگائی ابھی اور بڑھے گی. تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. اور ڈالرز کا مطلب کہ ان کے پیسے پاکستان کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے دولت میں, کیونکہ ہمارا جس طرح روپے کی قیمت گرتی رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روپیہ کم چیزیں خریدتا ہے, لیکن کیونکہ ڈالرز میں ہے وہ ڈالر زیادہ چیزیں خریدتا ہے. تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. یہ جو ملک میں اس وقت عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا. تو انشاءاللہ بدھ کو میں سب کو آج اپنی ساری قوم کو بھی, اپنی تحریک, اپنی پارٹی کو, سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ شروع کریں گے اور یہ سارے پاکستان کے اندر ہماری یہ تحریک جائے گی. اور اب آپ سنیں کہ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام الیکشن کروانا ہے. آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے جے آئی ٹی کی. جے آئی ٹی نے فائنڈنگز سامنے آ گئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے جے آئی ٹی کو پہلے تو روک دیتی ہے, پھر وہ جو آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو ایس ڈی بنا دیتی ہے, ریکارڈ سیز کر لیتی ہے. اب یہ ذرا سنیں, ریکارڈ سیز کرتی ہے تو یہ آج ہوتا کیا ہے؟ عدالت پہلے تو وہ جو جے آئی ٹی کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر جب وہ